بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو لے کر میں پروفیسر راشد بودلہ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو رمضان کی مبارکباد، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ برستی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آمین کی بھی دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی اور جس پر آپ نے آمین فرمایا۔ وہ یہ تھی کہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو 3 دفعہ آپ نے آمین کہا۔ اس میں ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ تباہ ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان شریف کو پایا اور اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا۔ اسی طرح ایک دفعہ دعا کی کہ تباہ ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اسی طرح جب ایک دعا فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ تباہ ہو گیا وہ شخص، یہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ تو ہمیں ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں اگر ہمیں ہلاکت اور تباہی سے بچنا ہے، کیونکہ جس دعا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا اس کی تباہی اور بربادی میں تو کوئی شک نہیں رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کی ڈیڈیکیشن میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شریف صاحب کے، جو کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تھے اور 28 سال تک ہم نے قرآن کا فیض ان سے حاصل کیا، بلا شبہ یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن 1987 سے لے کر 2016 تک ہم نے فجر کے بعد قرآن پاک ان سے پڑھا، سیکھا، کچھ نہ کچھ فیض حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین۔ اس کے بعد میں ڈیڈیکیشن دینا چاہوں گا بہاول نگر کے بے شمار سٹوڈنٹس جو اظہر صاحب کے تھرو، جو کہ ایک دینی اور علمی اسکالر ہیں، ان کے تھرو کریٹیکل تھنکرز فورم سے جڑے اور قرآن سیکھنے کے سلسلے کو ہم نے پچھلے 1 سال سے شروع کیا، سیکھنے سکھانے کے عمل کو آگے بڑھایا تھرو وائس نوٹس۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا میرے لیے جو کہ اس کی بنیاد بنا۔ اور اس کے بعد ایک ڈیڈیکیشن میں دینا چاہوں گا یاسر گبول صاحب، پنجاب کالج حاصل پور کے پرنسپل ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مجھے موٹیویٹ کیا اور آئیڈیا دیا کہ آپ پلیز ایک یوٹیوب چینل شروع کریں۔ اب آپ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کامن لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو نہیں جانتے، ان کے لیے اس بات کے اندر میسیج کیا ہے؟ بیسیکلی میسیج یہ ہے کہ جب آپ کسی سفر پہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا کامیابی یا ترقی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں یا سٹیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کو، اس سفر کے دوران جو لوگ آپ کو ملتے ہیں، جن کی دعائیں، جن کی ایفرٹس، جن کی شاباش، جن کی انکریجمنٹ، جن کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی، کچھ امید افزا ایٹیچیوڈ آپ کے ساتھ شامل ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہ فیول کا کام کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ آپ کو بہت ضروری ہے فیول، یعنی کہ موٹیویشن، جن کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ تو جب آپ سفر میں کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کو ضرور ایکنالج کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اصل میں تو یہ لوگ محسن ہیں آپ کے۔ تو میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میرے اس سفر میں جو پیچھے گزشتہ چند سالوں میں یا پچھلی زندگی میں جو میرے ساتھ رہے، میں کبھی بھی ان کو نہیں بھول سکتا، جن کی انکریجمنٹ، شاباش، تھپکی، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے کلیگ میرے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی امان میں رکھے، عافیت سے رکھے، میرے دل سے ان کے لیے دعا ہے۔ باقی رہا سوال یہ کہ کتنے سبسکرائبر ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ اس کو سنیں گے، کتنے لوگوں تک میری آواز پہنچے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی تک پہنچے نہ پہنچے، میری آواز مجھ تک تو پہنچے، یہی بڑی کامیابی ہوگی، میرے دل تک تو پہنچے، یہی بڑی کامیابی ہوگی۔ تو رمضان شریف کے حوالے سے ایک میسیج میں دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم پہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور گنتی کے چند دن ہیں۔ اب ذرا اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ایک ماں جو ہے جیسے اپنے بچے کو پریپیئر کرتی ہے ایک اسکول جانے کے لیے، تو وہ کس طرح سے تیار کرتی ہے اپنے بچے کو، کیسے موٹیویٹ کرتی ہے کہ اے میرے بیٹے آپ اسکول جاؤ گے، تھوڑے ٹائم کی بات ہے، آپ کے فلاں کزن دیکھو پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن گئے ہیں، فلاں کزن جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، دیکھو کتنا اچھا کامیاب انسان بن گئے ہیں وہ، اور پھر اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو بڑے آدمی کیسے بنو گے۔ یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو موٹیویٹ کرتی ہے ان لفظوں میں، تو اللہ میاں تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں انسان سے، تو بلکہ ماں کے پیار کو تو آپ دنیا کے کسی پیمانے میں تول ہی نہیں سکتے، تو اللہ کے پیار کو، اللہ کی محبت کو جو اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ میاں فرماتے ہیں، ان کو اس محبت کو کیسے تول سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ میاں بھی ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے ایمان والو، مفہوم کہ آپ یہ روزے جو ہیں آپ پہ فرض کیے گئے، یہ آپ پہ ہی نہیں، آپ سے پہلی امتوں پہ بھی اس طرح سے فرض کیے گئے تھے۔ اگر یہ روزے رکھو گے تو نہیں رکھو گے تو بڑے آدمی کیسے بنو گے، اور اللہ کے نزدیک بڑے آدمی جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، یعنی متقی کیسے بنو گے۔ تو اللہ میاں کتنے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو یہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ بڑے آدمی میری نظر میں وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تقوی اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی نظر میں انشاءاللہ بڑے آدمی بن جائیں گے، اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اور پھر اللہ میاں فرماتے ہیں گنتی کے چند دن تو ہیں، چند دنوں کی تو بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ ایسی کوئی مشکل کی بات نہیں، تو کچھ دن ہیں انشاءاللہ یہ بھی گزر جائیں گے۔ تو رمضان شریف آپ دیکھیں آج تیسرا روزہ اختتام پذیر ہوا، آج پہلا جمعہ تھا الحمدللہ، تو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ آگے کی منزلیں بھی سب کے لیے آسان فرمائے، اور رمضان شریف کو باعث رحمت بنائے ہم سب کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔